بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے رسول نے بروز قیامت میں اپنی امت کے لیے جو دعا سنبھال کے رکھی ہے، اس دعا کی شفاعت کن لوگوں کو نہیں ملے گی، اور ساتھ ہی جانیں گے آج کے دور میں ہر انسان کو مشہور ہونے کا شوق ہے۔ بس کسی بھی طرح ہم وائرل ہو جائیں، لوگ ہمیں پہچاننے لگیں، اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، اور ساتھ ہی اچھا مکان بھی چاہیے۔ اس کے لیے بھلے ہی پیسہ کہیں سے بھی لانا پڑے، مگر کبھی کسی نے نہیں سوچا اس سے ہمارے دین کا، ہماری آخرت کا کیا نقصان ہے۔ ہم اللہ کے رسول کے دوست بنیں گے بھی یا نہیں؟ اللہ کے رسول کا کیا کہنا ہے اس بارے میں حدیث سے جانتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دوستوں میں سے وہ مومن میرے نزدیک زیادہ قابل رخص ہے جس کے پاس دنیا میں استعمال کرنے کا ساز و سامان کم ہو، نماز میں اسے لذت حاصل ہوتی ہو، اپنے رب کی عبادت خوب اچھی طرح کرتا ہو، اور وہ پوشیدہ حالت میں بھی اس کی اطاعت کرتا ہو، اور وہ شخص لوگوں میں مشہور نہ ہو، اس کی طرف لوگوں کی انگلیاں نہ اٹھتی ہوں، اس کا رزق گزارے لائق ہو، اور وہ اس پر صابر ہو، اور فرمایا اس کی موت جلدی آئے گی، اسے رونے والیاں کم ہوں، اور اس کی وراثت بھی کم ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی اپنی امت کے بارے میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، پھر ہر نبی نے دعا کرنے میں جلدی کی، جبکہ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے روز قیامت کے لیے چھپا رکھا ہے، اور وہ شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ دوستوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ملے گی۔ جزاک اللہ۔